اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر راؤ اور آپ کو ہائیڈ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان، ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات ہو گئی۔ وہ 80 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ تو جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو پورے ملک میں ایک افسوس کی فضا قائم ہو گئی، کیونکہ پاکستانی قوم اس کو محسن پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ اور انہوں نے اس وقت 1974 میں جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پاکستان میں تھی۔ اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے حکومت وقت سے رابطہ قائم کیا اور اپنی سروسز آفر کی کہ میں پاکستان کے لیے بھی ایٹم بم بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد ان کو پاکستان بلایا گیا اور ان کو تمام ضروری وسائل مہیا کیا گیا اور انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، پاکستان میں بچہ بچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سروسز اور ان کی ہسٹری سے جانتا ہے۔ ہسٹری کے بارے میں سب کو پتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں، وہ حکومتی حوالے سے ہے، قومی جو ہماری ریاست کے حوالے سے ہے۔ جیسے ان کی وفات کی خبر آئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا جائے گا اور ان کو ایک سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا، اور ان کے لیے قبر بھی تیار کروائی گئی فیصل مسجد کے احاطے میں، جہاں پہ جنرل ضیاء اللہ کی قبر ہے اس کے ساتھ ہی کیا گیا۔ لیکن ناظرین، چونکہ آپ کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت مشرف کے زمانے میں ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ممالک جیسے کہ ایران اور شمالی کوریا میں اور دوسرے ممالک میں اسمگل کی ہے، تو ان پہ الزام کے بعد وہ انڈر ہاؤس اریسٹ تھے آلموسٹ، اور گورنمنٹ آف پاکستان ان سے ایک قسم کا قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ لیکن ہم اس ہسٹری میں بھی نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر ایک آدمی تنہا اتنی بڑا نیٹ ورک کو چلا رہا اور پاکستان کی جو مایہ ناز ایجنسی ہے ملٹری انٹیلیجنس ISI اور دوسری ایجنسیز کو پتہ نہ چلے، کیونکہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ براہ راست پاکستانی آرمی کے انڈر ہے، اس سے قطع نظر۔ لیکن ان کی وفات پہ جب گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ان کو ایک اسٹیٹ فیونرل دیا جائے گا، تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور دوسرے جو پاکستان کے جو ہائی آفیشلز ہیں، منسٹرز ہیں، وہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میرے خیال میں شاید انہوں نے یا تو جلدی میں یا ایک دم سے عوام کے کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا جائے گا، لیکن بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ اس سے تو امریکہ بہادر بھی ناراض ہو سکتا ہے، تو شاید انہوں نے اس پہ چپ سادھ لی۔ عمران خان صاحب جو کہ 5 منٹ کی ڈرائیو کی دوری پہ اسلام آباد میں موجود تھے، انہوں نے ایک کانفرنس سے خطاب کیا، سیرت النبی، جو انہوں نے ایک کانفرنس جو اسلامی 12 ربیع الاول کے حوالے سے کانفرنس بلائی تھی، اس سے خطاب کیا، اور وہاں پہ انہوں نے ان کی مغفرت کی دعا بھی کروائی۔ لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ محسن پاکستان، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا خالق ہے، جو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کا جو میزائل پروگرام ہے اس کا خالق ہے، اس کے نماز جنازہ میں وہ شرکت کر سکے۔ نہ صرف وہ صدر پاکستان، انہوں نے شرکت نہیں کی، کسی وفاقی وزیر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ 2 قدم کے فاصلے پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں شرکت کر سکے۔ چیف منسٹر تمام صوبوں کے، پنجاب، KP کی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں، یا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، کسی نے بھی اس میں شرکت نہیں کی، سوائے اس کے کہ مراد علی شاہ جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں، وہ خصوصی طیارے میں اسلام آباد آئے کراچی سے اور انہوں نے شرکت کی۔ تو پاکستان کے گورنمنٹ کی طرف سے جو سب سے ہائی آفیشل جنہوں نے شرکت کی نماز جنازہ میں، وہ تھے سید مراد علی شاہ جو کہ سندھ کے چیف منسٹر ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، تمام یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ سرکولیٹ ہوا
کہ انہوں نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ہی مراد علی شاہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ان کو پھول بھجوانے پہ شکریہ ادا کیا تھا، انہوں نے ان کی تیمارداری کا اور ان کے پوچھنے کا، حالات پوچھنے پہ شکریہ ادا کیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا گلہ کیا تھا کہ سوائے آپ کے مراد علی شاہ صاحب کسی گورنمنٹ آفیشلز نے، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزراء، پرائم منسٹر، کسی نے میرا حال تک نہیں پوچھا. کسی نے فون کر کے، وہ کووڈ کی وجہ سے کافی دن ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں، وہ انہوں نے وہاں پہ اپنا وقت گزارا، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کو پھولوں کا گلدستہ بھجوا دے، یا خود جانا تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ ان کی خیریت دریافت کر لے. عمران خان کے بارے میں تو ناظرین کیا بتایا جائے کہ وہ تو ان کے بارے میں تو مشہور ہے، انہوں نے تو شاید جو وہ کہتے ہیں کہ دروغ برگردن راوی، جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو شاید انہوں نے جو بشرا بی بی ہے اور ان کے جو عملیات ہیں ان کے ذریعے انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ وہ کسی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں. اس کی مثال اس سے ملتی ہے کہ عبدالستار عیدی کا جب جنازہ ہوا اس میں بھی پرائم منسٹر نے شرکت نہیں کی تھی. اس کے علاوہ ان کے اپنے ایک بہت ہی دوست، یار غار جس کو کہتے ہیں، جو تمام ان کی اچھائیوں برائیوں کے اور تمام راز کے امین تھے، امین الحق انعام الحق صاحب، ان کی نماز جنازہ میں بھی انہوں نے شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا. ٹھیک ہے، اگر ان کی کوئی مجبوریاں ہیں، ان کو کوئی ایسا روحانی قوتیں ان کو روک دیتی ہیں کسی جنازے میں یا بدشگونی سمجھتے ہیں، تو کیا صدر پاکستان کو بھی کسی عملیات نے روک دیا تھا؟ کیا وہ بھی کسی جنات کے زیر اثرات تھے؟ کیا کسی گورنر کو بھی روک دیا تھا؟ کیا آرمی کی طرف سے، ہائی آفیشلز نے، بیوروکریسی کی طرف سے، کیا وزیر اعلیٰ، گورنر، وزراء سب کو روک دیا تھا؟ بڑا ہی یہ ایک، اس سے پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا میں یاد دلا دوں آپ کو، انہوں نے کئی سال پہلے جو جیو نیوز کے مشہور جو پروگرام کرتے ہیں، ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب جو بڑے سینئر صحافی ہیں، ان سے انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو کسی بات پہ زندگی میں افسوس ہے کہ آپ نے کرنے کا، کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے پاکستانی قوم کے لیے اتنا کچھ کیوں کیا، مجھے اس بات کا ریگریٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے قومی رویے ظاہر کرتے ہیں، ہماری حکومتوں کے رویے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. دیکھیں پولیٹکس میں لوگ جیسے ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستانی سیاست میں، اس کے بغیر سیاست نہیں نہ کمپلیٹ ہو سکتی. ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے، ان کے ایک اپنے نظریات تھے، کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے. کسی بھی سیاسی بھی شخصیت کا ہم یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن عبدالقدیر خان کے بارے میں کہ کچھ لوگ ان کے مخالف ہیں، کچھ لوگ ان کے حمایتی ہیں، تو وہ ان کے بعد بھی کنٹروورسی، ہمیشہ ہر لیڈر جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ کنٹروورشل ہی ہوتا ہے. لیکن اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے محسن پاکستان، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنے عیش و آرام، اپنی دنیا کی تمام سہولتیں پاکستان کی خاطر قربان کر دی، جنہوں نے اپنی جان کا خطرہ مول لیا، اور وہ پچھلے مشرف کے زمانے سے لے کے 2004 سے لے کے اور آج تک پچھلے 16-17 سال سے وہ ایک نظر بند کی زندگی گزار رہے تھے. کسی نے کسی جسٹس کو، کسی چیف جسٹس کو وہ ہر چیز میں سو موٹو لے لیتے ہیں، ان کی نظر بندی پہ کبھی سو موٹو نہیں لیا. لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی ختم کی، لیکن ان کو سیکورٹی کے بنا پہ بھی وہ بھی ایک قسم کی نظر بندی تھے. انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی ان کی اپیل کو پراپر نہیں سنا گیا. تو یہ آپ کس ایک شخص کا گلہ نہیں کر سکتے، آپ کسی ایک ادارے کا گلہ نہیں کر سکتے، اس پہ آپ کسی ایک حکومت کا گلہ نہیں کر سکتے کہ پاکستانی قوم نے ہمارے قومی محسن کے ساتھ کیا کیا. کیا کوئی شخص جو غیر ملکی پاکستانی، غیر ملک میں جو پاکستانی بیٹھا ہے، جس کو بھی قوم کا کوئی درد ہوگا، کوئی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اپنے ملک میں جو جیسے ہم دیار غیر میں بیٹھے پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ پاکستان سے باہر تو ضرور ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بندہ پاکستان سے باہر آ جاتا ہے لیکن پاکستان اس کے اندر سے باہر نہیں نکلتا.
تو وہ ہر کسی کے دل جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کچھ کر سکتا ہے، ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، یا آج بھی وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ این جی اوز لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ ڈونیشن دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے سب سے بڑے جو ان کا جو ایک فلیگ شپ ان کا جو پروجیکٹ ہے نمل اور شوکت خانم، اس کے ڈونرز سارے اوورسیز پاکستانی ہیں. لیکن جب وہ اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے قومی ہیروز کے ساتھ جو باہر سے گئے تھے ان کے ساتھ پاکستانی قوم، ڈاکٹر قدیر سے بڑا تو کوئی ہیرو نہیں ہو سکتا پاکستان کا، ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ہمارے جیسے ایک عام آدمی اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی کسی نے کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یا کوئی اور ٹیکنیکل شعبے میں کوئی کام کرتا ہے، یا کوئی بڑا بزنس مین ہے وہ پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہے، اس کی کیا حیثیت ہے، تو وہ پاکستان میں اس کو کیا عزت ملے گی، کیا اس کو پروٹوکول، تو میں نہیں کہوں گا پروٹوکول تو لینا بھی نہیں چاہیے اور کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے پروٹوکول. کوئی شخص بھی جو پاکستان کو چھوڑ کے یہاں کی عیش و آرام کو چھوڑ کے اوورسیز کا جائے گا، ان کو پاکستان میں پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیا ریکگنائز کرتی ہیں کون. یہ پاکستان میں چند دن ان کا بات چلی، بس تھوڑا دن کے بعد ایک نیا ایشو آ گیا، ابھی آئی ایس آئی چیف کی تعیناتی کا ایشو آ گیا، تو پاکستانی قوم بھی عبد القدیر خان کو بھول گئی ہے. اس کے بعد مرنے کے باوجود بھی چلے اگر جنازے میں نہیں گیا، آج کے دن تک نہ مسلم لیگ نواز کے کسی لیڈر کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے گھر جائے ان کی تعزیت کے لیے، ان کے افسوس کے لیے. صرف اور صرف اگر کوئی شخص جنازے میں شریک ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ شریک ہوئے ہیں. اگر کوئی تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا ہے ابھی تک تو وہ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آصفہ بھٹو زرداری جو محترمہ بینظیر بھٹو کی چھوٹی بیٹی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کی بہن ہے، آصف علی زرداری کی بیٹی ہیں، وہ گئی ہیں ان کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر وہ کچھ ان کا ایشوز تھے، کچھ کنٹروورسیز تھیں، تو مرنے کے بعد تو ان کی وہ کنٹروورسیز بھی ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف کے گھر چلا جاتا ہے تو اس کا معاملہ اور اللہ کا اور ان کا معاملہ رہ جاتا ہے. اور ان کے علاوہ تو دنیا میں تمام، آپ انڈیا میں دیکھیں عبدالکلام ان کے جو سائنٹسٹ، ایٹمی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ان کو صدر مملکت بنایا، ان کو انڈیا کا صدر ان کو منتخب کیا گیا. اس کے علاوہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو کیسے انہوں نے سلیوٹ کیا، کیسے انہوں نے ان کی تدفین کی، کیسے ان کا آخری جو فیونرل سیریمنی انہوں نے کی، اس میں نریندر مودی خود شریک ہوئے. اور ایک ہمارے پاکستانی قوم کی جو بے حسی ہے، اسپیشلی گورنمنٹ کی سطح پہ بے حسی ہے، یہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہی میں کہوں گا کہ ہم پاکستانی اپنے ہیروز کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. یہ شاید میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو یہ اس کے لیے ایک جو عبد القدیر خان کے ساتھ جو پاکستانی قوم نے سلوک کیا ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑا سبق ہے، جن کے دل میں، اوورسیز پاکستانیوں کے دل میں پاکستان کی خدمت کا تھوڑا سا بھی کیڑا ہے، وہ کیڑا بھی نکل جائے گا اس طرح کے حالات دیکھے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. تو یہ میں نے اپنی دل کی بات آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. آپ میرے پروگرام کو دیکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.